मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ जो दरूद इब्राहिमी का वाक़या शेयर करने वाली हूँ वो एक ऐसी बहन के बारे में है जिनको सोचों ने खूब शदीद तंग करके रखा हुआ था। वो कहती थी कि मेरे साथ ये आलम था कि किसी ने मुझे कोई बुरी बात कर दी, कुछ भी कह दिया और मैं इतनी शदीद परेशान हो जाती थी और वो वक्त गुजर जाता था लेकिन मैं परेशान रहती और उसके बारे में सोचती रहती और मुझे अंदर अंदर खाता जाता। सोचें इंसान को मार देती हैं, ये हम सब जानते हैं, वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं सोचें। यहाँ वो कहती हैं कि उनका 1000 मरतबा दरूद इब्राहिम में मुकम्मल होता, यहाँ उनकी सोचें फ़ना हो जाती। अल्लाह ताला एक ऐसी एबिलिटी उनको दे देते कि आया जैसे कि उनके साथ कोई ऐसा मामला हो गया कि अभी सोचे थी ही नहीं। अब वो लोग जो कहें हम 1000 दफ़ा दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते, हम क्या करें? आपको कोई भी डिप्रेशन है, कोई भी एंजाइटी है, किसी किस्म की भी कोई परेशानी है, आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर देना। अगर आपको लग रहा है आहिस्ता आवाज़ पढ़ने से दिमाग तक वो बात नहीं जा पा रही, अभी भी ख्याल आ रहे हैं, ऊंचा पढ़ना शुरू कर दें। मैक्सिमम 2 से 3 दफ़ा भी आपने पढ़ा होगा ऊंचा के आहिस्ता आहिस्ता, वो आप आहिस्ता पढ़ना शुरू कर देंगे, आपकी एंजाइटी डिप्रेशन दूर हो जाएगा। मैंने एक काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से इस बात को 2 साल शायद हो गए हैं, एक एक्ट्रेस है पाकिस्तानी, उनकी वीडियो देखी। उन्होंने कहा कि डिप्रेशन ये है, लोगों को डिप्रेशन उनको हो ही नहीं सकता जो अल्लाह से जुड़े हुए ना हो। हमारा डिप्रेशन अल्लाह से दूरी की वजह से है। और उसके ऊपर बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट्स और उन्होंने एक बात उठाई कि नहीं ये क्या बोल दिया इसने, सब कुछ एंड ऑल दैट स्टफ। अब एक बंदी थी उसने जो ये बात की, ये क्या कह दिया इसने, लो देखो इसे पता नहीं डिप्रेशन रियल होता है, ये क्या कह दिया इसने अल्लाह से दूर। मतलब लोग उसको साइंटिफिकली देख रहे थे। मैंने उन दिनों वीडियो यही बोली कि आप लोग साथ शेयर भी की थी तब कि ये वाकई सच कह रही हैं कि वाकई अल्लाह से दूरी की वजह से ही हमें डिप्रेशन होता है, अल्लाह के साथ हमें कांटेक्ट में रहना चाहिए। फिर मैंने आप सबके साथ एक चैलेंज भी किया। मैंने कहा जिनको डिप्रेशन है मैं उनको चैलेंज देती हूँ, 30 दिन अगर वो रोज़ 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़े, 30 दिन लगातार, उनका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। दूर नहीं तो कम ज़रूर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, अब वो तो दूर ही हो जाएगा। उसके बाद अब वही जो एक साइकोलॉजिस्ट थी वो कुछ ही टाइम के बाद दीनी हो गई। उन्होंने एकदम से हिजाब पहन लिया, हालांकि पहले वो नहीं पहनती थी, प्रॉपर उन्होंने हिजाब करना शुरू कर दिया और एकदम से उनका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ वसी होता चला गया। अब क्या उनकी लाइफ में चेंज आया क्या नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट जो कि लोगों की साइकोलॉजी को समझ रहा है, लोगों को डिप्रेशन से निकालने की कोशिश कर रहा है, वो खुद जब अल्लाह की तरफ आता है तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है अल्लाह तक जब कोई ऐसे मॉडर्न बंदा आता है, हो सकता है पहले भी नमाज़ें पढ़ती हूँ, मैं इनके दीन पे शक नहीं कर रही, सिर्फ हम हिजाब को एक ज़रिया नहीं बना सकते। बहुत सारे लोग हिजाब बाय में बड़ी बड़ी ऐसी गैर इखलाकी हरकतें कर रहे हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते। तो हिजाब और नमाज़ पढ़ना ये सिर्फ इस बात की अलामत नहीं है कि एक इंसान बहुत नेक है, लेकिन कहने की बात यह है कि जो उनकी जर्नी मेरे सामने थी, जितनी मैंने देखी सोशल मीडिया के थ्रू, तो जिस तरह उनका एक लेवल स्विच हुआ, मैंने नोट किया कि इंसान तभी अल्लाह के पास आता है जब या तो उसका दिल टूटा हो, या वो दुनिया से थक गया हो, या उसे सुकून ना मिल रहा हो। तो वो तो अलामतें आ जाती है ना, अच्छा इस वजह से नहीं हुआ, या किस वजह से इंसान को सुकून नहीं मिला, किसी ने धोखा दिया, किसी ने दिल दुखाया, व्हाट्सएवर द रीज़न इज़। लेकिन कहने की बात यह है कि इंसान अल्लाह के पास, हालांकि बड़ी गलत बात है कि हमने अल्लाह को सेकेंडरी बनाया है, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, तो इंसान अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ तभी इस्तवार करता है जब दुनिया से वो बेजार हो चुका होता है। और मैंने एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी, हालांकि कहने को उन्होंने एक ही सैड पोइट्री टाइप बनाई हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि दिल से उतारी दुनिया, खुद को आज़ाद किया। क्या हम सब दुनिया को अपने अंदर बैठा के बैठे हैं, उसकी टेंशनों में पागल नहीं हुए हुए? अब ऐसा ही है, कोई औलाद की टेंशन में परेशान है, कोई माल की टेंशन में परेशान, लेकिन अगर हम यही कह लें कि अल्लाह ने सब करना है तो हमें रियलाइज़ होगा कि सब अल्लाह ही ने करना है। ये हमारा पुख्ता यकीन होना चाहिए। अब लोग कहें जी ये क्या करें, हमने इतना दरूद इब्राहिमी पढ़ा, नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। आपने दरूद इब्राहिमी को वक्त देना है, अल्लाह ने आपके लिए ऐसा वक्त निकालना है कि फिर आप कहेंगे कि बस मैं तो परेशान एमी थी। अभी ज़रा पीछे मुड़ के देखें अपनी ज़िंदगी को, अभी जो भी परेशानी आपके पास है, ये एक परेशानी शायद अभी नहीं होगी, हो सकता है अभी कोई परेशानी ना हो इंशाल्लाह आपके पास, लेकिन इससे पहले जो परेशानियाँ थी वो भी तो आई थी ना, वो कहाँ गई? अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं उनको सेटल करवाया, हो सकता है बेहतरीन करवाया हो सकता है आपकी नज़र में बेहतरीन ना हो जहाँ वो सेटल हुई हो, लेकिन वो अल्लाह के लिहाज से बेहतरीन है, और जो अल्लाह के लिहाज से बेहतरीन है वो सबसे अच्छा है।
ہمیں اپنی محنت کرنی ہے، اپنی دعا کرنی ہے، نتیجہ اللہ رب العزت کی ذات پہ چھوڑ دینا ہے. یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے، آپ کے لیے بھی ریمائنڈر ہے. چاہے آپ ایک مقصد کو 4 سال سے پا رہے ہیں، 6 سال سے پا رہے ہیں، 19 سال سے پا رہے ہیں. وہ KFC والا بندہ تھا، وہ کب سکسیزفل ہوا؟ ساری زندگی اس کو کچھ نہیں ملا. بڑھاپے میں جا کے 60 سال کی عمر میں جا کے اس کو KFC کا برانڈ اس کا بنا، جو اب تک چین چلتی آ رہی ہے، اب اس کے اولاد کھا رہی ہے. بٹ ہاں، میں پروموٹ کسی بھی چیز کو نہیں کر رہی. ابھی ہم سب حالات جانتے ہیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، ہمیں کس کس چیز کو بائیک آؤٹ کرنا ہے. بہت سارے لوگ پچھلے دنوں بیٹھے کہہ رہے ہیں بائیک آؤٹ سے کچھ نہیں ہوتا. میں آپ سب کو کہتی ہوں ہے بہت کچھ ہوتا ہے. جتنا آپ اپنے بہاف پہ کر رہے ہیں ڈو اٹ. اچھا، واپس آتے ہیں. تو آپ کو کوئی بھی ڈپریشن ہے، فیوچر کی پریشانی ہے، انزائٹی، آپ درود ابراہیمی کو وقت دے کے دیکھیں. بہت سارے خیال آئیں گے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں. لیکن آپ بس مستقل مزاجی سے کرتے چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے کیا وسیلے بناتا ہے. میں ایک اور بہن کا واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نے اکثر اوقات آپ لوگوں کو یہ بات کی تھی کہ درود ابراہیمی پڑھنے والوں کو ان کے دشمن نظر آ جاتے ہیں خواب میں، بہت فریکوینٹلی. اور ہم ان کو جتنا مرضی اگنور کر دیں خوابوں کو کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بس ویسے ہی خیال ہے، یہ سب جھوٹے ہیں. آپ کو آپ کے دشمن بار بار جو دکھائی جا رہے ہیں وہ حقیقت ہے. بار بار جو دکھائی جا رہے ہیں وہ حقیقت ہے. ہاں، ایک آدھ دفعہ کی میں بات نہیں کرتی، لیکن بار بار جو آپ کو دکھائی جا رہے ہیں، اور پھر آپ دنیا میں بھی ان کے پیٹرنز نا درود ابراہیم پڑھنے کی وجہ سے فیل کرنا شروع کر دیں گے، ان کے بیہیویئر میں چینجز فیل کرنے لگ جائیں گے. ایک بات یاد رکھیں، حاسد مر کے حسد ختم ہوگی، پہلے نہیں ہوگی. تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جب ان کو بار بار ان کے دشمن دکھائے گئے تو بڑی پریشان ہو گئی کہ یا اللہ میرے پاس تو کوئی سبیل نہیں ہے ان سے بچنے کی، میں کیا کروں؟ تو اللہ رب العزت نے، کیونکہ وہ درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بچایا. اور کیسے بچایا، یہ سارے واقعات میں نے آپ سے شیئر تو کیے ہوئے ہیں، لیکن چھوٹی سی ایک بات شیئر کر دیتی ہوں کہ کچھ کھلایا گیا وہ بھی نکل گیا باہر. کہنے کی بات ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آپ نے اسٹرانگ ہونا ہے. اگر اسپرچولی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یا اللہ میری مدد کریں، یا اللہ مجھے اس طرف لے کر آئیں، یا اللہ مجھے تہجد کی طرف لے کر آئیں. تہجد آپ کی ڈھال ہے تو نفلی عبادت، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، مقام محمود پر فائز فرما دیں گے اللہ تعالیٰ اس نماز کو پڑھنے کی وجہ سے. وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ مقام محمود پہ فائز ہونے والے شخص کو اللہ کی فیورز ملتی ہیں. اور تہجد ٹھیک ہے، کبھی پڑھی کبھی چھٹ گئی، جب چھٹ جائے تو مایوس نہیں ہونا، اللہ سے مانگنا ہے اللہ واپس کر دیں گے. اللہ آپ ہی ہیں جو ہمیں عطا فرمانے والے ہیں. آپ نے مجھے پہلے بھی اٹھایا تھا، اور نہ صرف اٹھائیں بلکہ مجھے پڑھوا بھی دیں صحیح طریقے سے جو آپ کو پسند ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے. اللہ رب العزت بہت رحیم و کریم ہے. ہمیں بس اللہ سے جڑنا ہے، اللہ ہماری مدد کریں گے. اینڈ ٹرسٹ می آن دس. یہ بتانے کے جب چھوٹے چھوٹے آپ کو واقعات چھوٹے سنا رہی ہوں، یہ سب یہی ہے کہ میرے آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. جو ہے اختیار میں اور رب پاک کی ذات کے ہے اختیار میں. اور اگر انہوں نے آپ کو درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق دی، بے شک آپ 10 دفعہ پڑھ رہے ہیں، 11 دفعہ پڑھ رہے ہیں، انکریز کریں. اس کی تعداد نہیں ہو پا رہی، انکریز دعا کریں. یہ سب ڈھال ہے آپ کی. درود ابراہیمی آپ کی ڈھال ہے، تہجد آپ کی ڈھال ہے، روزہ رکھنا آپ کی ڈھال ہے. جب آپ کہتے ہیں، جب آپ روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت جب ہمیں روزہ رکھواتے ہیں نا، اس ٹائم ہم تو رمضان کے بس 30 روزے پورے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی آپ آؤٹ آف دا کانٹیکس، یعنی کہ رمضان کے مہینے سے باہر نکل کے روزے رکھیں، تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اس میں جو پاور ہے، پاور ہی سب چاہتے ہیں نا، اس میں جو ہیلنگ ہے، اس میں جو آپ کے لیے اسپرچل میسیج ہے، اس میں جو اللہ سے کنیکشن ہے، یہ جب سب چیزیں کمبائن ہو کے آپ کی ذات کے اندر جذب ہوتی ہیں نا، تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی طاقت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. تو میں اب یہ بھی دعا کروں گی آپ سب کے لیے کہ نہ صرف اللہ رب العزت ہمیں درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ روزہ جو بندہ رکھتا ہے، کہا گیا نا، کفارہ بھی بتایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو تو کس طرح بہتر ہے؟ کیا بھوک پیاس ہے بس اجر ہے؟ نہیں، اس میں بہت کچھ ہے. کوشش کریں مہینے میں ایٹ لیسٹ 2 روز شروع کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کریں کہ ہمیں اتنا پابند کر دیں کہ ہم روزے رکھنا شروع کریں، اور ہمارے لیے آسانیوں پہ آسانیاں کرتے چلے جائیں اللہ رب العزت. پھر ہمارے لیے وہ ٹائم بھی آئے گا جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں گے اور کہیں گے یہ گزر گیا وقت، اور بہترین گزر گیا.
انشاءاللہ تعالیٰ. تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ پلیز درود ابراہیمی کو اگنور مت کریں, درود ابراہیمی پڑھیں, اس کو وقت دیں. ابھی بھی اگر آپ کو میری بات انڈرسٹینڈ نہیں ہو پا رہی تو میں ایک اور طریقے سے سمجھاتی ہوں. آپ کا کوئی بھی مقصد ہے, کوئی بھی مقصد ہے, آپ کو پیسے چاہیے, اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں آپ, کوئی مقصد ہے, کوئی جاب ہے, کچھ بھی ہے, وٹ ایور یو نیڈ, کچھ بھی آپ کو چاہیے, 2 منٹ کے لیے سوچیں ذرا کہ درود ابراہیمی جتنا آپ پڑھتے چلے جائیں گے وہ چیز بہتر ہوتی چلی جائے گی. درود ابراہیم پڑھتے چلے جائیں گے, مالی حالات اچھے ہوتے چلے جائیں گے. درود ابراہیمی پڑھتے جائیں گے, اولاد بہتر ہوتی جائے گی. درود ابراہیمی پڑھتے چلے جائیں گے, آپ کے ہر مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے. اپنے دماغ کو یقین دلائیں کہ نماز پڑھ رہی ہوں, اگر قرآن پڑھ رہی ہوں, درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوں تو آسان ہوں گے. درود ابراہیمی پڑھنے والوں کو فیوچر کی ٹینشن نہیں ہوتی, اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے پلیز. چلے جی, انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں درود ابراہیمی سے جوڑے رکھے. اور ایک بات جو اینڈ میں کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ درود ابراہیمی کے صرف یہ دنیاوی فائدے نہیں ہیں. جب آپ اس کے اندر قدم رکھیں گے نا, اور آپ کو 1-2 سال گزریں گے, ہو سکتا ہے پہلے ہی, یہ اللہ تعالیٰ کا شرف ہے جس کو بھی عطا فرمائے, لیکن جیسے ہی کچھ سال گزریں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے کتنی ایمنس طاقتیں آپ تک آتی ہیں, اور وہ طاقتیں آپ کو کتنا اسٹرانگ بناتی ہیں. یہ سب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پلیز درود ابراہیمی کو وقت دیں. 313 تو مسٹ پڑھیں کیونکہ کثرت میں آتا ہے, زیادہ کر لیں, بہت اچھی بات ہے. چلے جی, میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی سے جوڑے رکھے, صحیح تلفظ کے ساتھ درود ابراہیمی ہمیں پڑھنے کی توفیق دیں, اور ہمیں بندہ مومن نیک بندہ بنا کر اس دنیا سے اپنے پاس بلائیں. آمین یا رب العالمین. چلیں جی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.